کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے، کوئی ایسا امام ہے جس کے عقائد کا کفریہ ہونا ہمیں معلوم نہ ہو، کہ کوئی اجتماعی طور پہ کسی مکتب فکر پر کوئی سخت حکم لگاتا ہے مشرک ہونے کا، بدعتی ہونے کا، کافر ہونے کا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جب ایک فرد واحد آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ وہ اجتماعی حکم اس کی طرف کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب پرٹیکولر اس شخص کے عقائد آپ کو معلوم ہونے چاہیے۔ اگر اس نے آپ کے سامنے کوئی گستاخی کی ہے، اگر اس نے کوئی غلط عقیدہ ذکر کیا ہے، اس کی اپنا بیان سنا ہو، تقریر سنی ہو تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یاد رکھیں اس کو مسلمان ماننا فرض ہے، خالی گمان پر کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ سنی امام دیکھنا چاہیے، بد عقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے، اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں، پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا۔ امام حسین کا ہم نام لیتے مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے۔ 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی، 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور درس دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو، امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑ دو، تو بڑی جماعت کا روب مت دکھائیں کوئی۔ تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو۔ سعودیہ کے علماء کا یہ جو فتویٰ ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی باطل ہے۔ بریلویوں کا جو فتویٰ ہے کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ بھی باطل ہے۔ تمام مکاتب فکر جن کو آپ کافر نہیں کہہ رہے، مسلمان سمجھ رہے ہیں، چاہے وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، اہل تشیع ہوں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہوں، سب کے سب جن کو آپ کافر نہیں کہہ رہے، مسلمان ہی ہے نا، جن کو حرم میں آنے کی اجازت بھی دی ہوئی ہے آپ نے، ان کے پیچھے نماز بھی درست ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ باقی حسین علیہ السلام کی مثال دینا غلط ہے، یہ تو پھر ہم آپ کے اوپر فٹ کریں گے۔ اور دوسرا، حسین علیہ السلام وہ کوئی مسجد میں نہیں گئے تھے، وہ تو میدان جنگ میں تھے۔ حسین علیہ السلام کے پیچھے نہ انہوں نے آگے پڑھنی تھی، بالکل وہ تو دشمن سمجھ رہے تھے، اور حسین علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو کیسے رسک پہ، سٹیک پہ ان کی لائف لگا سکتے تھے کہ ان کو کہیں گے یزیدی لشکر پہ جا کے نماز پڑھو، ان کے پیچھے جا کے، وہ تو ان کو قتل کر دیتے۔ مسلک ہر مسلک کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ امام مسلمان ہو۔ سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی دیوبندی امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے۔ کوئی اہل حدیث امام ہے جو شرک کرتا ہے تو اہل حدیث اس یہ نہیں کہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بریلوی مکتبہ فکر سے ہے اور امام شرک کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوگی۔ اس لیے نہیں کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، بلکہ اس لیے کہ وہ اسپیسیفک وہ جو امام ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ شرک کر رہا ہے۔ تو شیعہ ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی مکاتب فکر مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے چل رہے ہیں، اور 25-30 اور مکاتب فکر ہیں، تو ہر مکتبہ فکر کی نماز ہر مکتبہ فکر کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ امام شرکی عقیدے کا حامل نہ ہو۔